1000 موٹر سائیکلز کے کیسز ہو گئے ہیں. 38,000 موٹر سائیکلیں ان 9 مہینوں میں کراچی شہر سے غائب ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ موبائل فونز کو دیکھیں تو 41,500 موبائل فون جو ہیں وہ شہر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں 41,500 موبائل فون سے. اور اس کے علاوہ آپ کی کڈنیپنگ فار رینسم کے 13 کیسز ہو گئے ہیں. اب یہ آل آف اے سڈن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اغوا برائے تاوان کے جو کیسز ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ آج کراچی کا ایک شہری جو ہیں وہ نثار بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن کے بھائی جو ہیں تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہیں 2.5 سال پہلے تیوان کے سلسلے میں جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئے تھے. انہوں نے 35 لاکھ روپے جا کر تیوان جمع بھی کرایا، دیا بھی، اور آج 2.5 سال کے بعد بھی نثار کا بھائی جو ہے واپس نہیں آ سکا ہے. سو لہٰذا ایڈیشنل آئی جی صاحب سے کراچی شہر میں اغوا برائے تاوان کے کیسز، موبائل فون چھننے کے کیسز، گاڑیوں کے چوری کے، گاڑیوں کے چھننے کے کیسز، موٹر سائیکل کے کیسز، جو کہ میں نے آپ سے بتایا کہ 41,000 موبائل فونز اور 38,000 آپ کی موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی کیسز ہو چکے ہیں. ایڈیشنل آئی جی صاحب کے پاس میری نظر کے اندر کوئی مناسب جواب نہیں تھا، اور جو محسوس میں نے کیا انہوں نے یہی کہا کہ جب تک قانون کے اندر امینڈمنٹس نہیں آ جاتی، جب تک قانون بہتر نہیں ہو سکتا، ہم ان لوگوں کو چاہے پکڑ بھی لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات آئی سامنے کہ یہ تو وہ فگرز ہیں کہ جو بتائے گئے ہیں، جو کہ جن کے اوپر کمپلینس تھانوں کے اندر آئی ہیں، اور جو ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اندازاً اس سے 10 گنا لوگ جو ہیں وہ کراچی کے اندر کمپلینس نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر اس سال کے اندر اندازاً کوئی 20 سے 25,000 موٹر سائیکلیں، تقریباً 60 سے 65,000 موبائل فونز اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ سندھ حکومت کا جو ہوم منسٹری کا بجٹ ہے وہ جاتا کہاں ہے. مراد علی شاہ صاحب ذرا بیٹھ کر کسی دن حساب کتاب تو دیں کہ یہ جو اتنی بڑی بھرمار پولیس کی ہے، اتنی بڑی بھرمار یہ موبائلز کی ہیں، یہ کروڑوں روپے ان کے پیٹرول کے اوپر جاتا ہے، ان کے اخراجات کے اوپر جاتا ہے، اربوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے ان کی مینٹیننس کے اوپر. تو میرے کراچی کے شہریوں کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کی جو منسٹری ہے ہوم منسٹری کی، وہ منسٹری مراد علی شاہ کے پاس ہے. اور میں تو حیران ہوں ایک بات کا کہ ابھی تک شاید چیف جسٹس صاحب کی نالج کے اندر کراچی شہر کے اسٹریٹ کرائم کے فگرز پہنچے نہیں ہیں، ورنہ اگر پہنچ چکے ہوتے تو شاید آج چیف جسٹس صاحب نے اپنی رجسٹری کے اندر مراد علی شاہ ایز ہوم منسٹر ان کو اس بات کے اوپر بھی طلب کیا ہوتا کہ اس شہر کے اندر جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس کے اوپر کیا اقدام اٹھائے گئے ہیں. میری سمجھ سے یہ بھی باہر ہے کہ بلاول زرداری آج تک اپنے نکمے ہوم منسٹر کو تبدیل کیوں نہیں کر پائے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ایک منسٹر اپنی نالائکی کے اوپر کنٹینیوس بیسس کے اوپر پرفارم کر رہا ہے. نالائک کا لفظ میں اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ نالائک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے، تو وہ منسٹر نالائک ہوا. تو اس مرد سے بہتر اگر کسی عورت کو ہوم منسٹری اگر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے دے تو بہتر رہے گی. ادھی کو ہی دے دیں، فریال تالپور صاحبہ کو دے دیں. سنا ان کا بڑا خوف ہے، شاید ان کے خوف کی بنیاد کے اوپر اس صوبے کی پولیس شاید کچھ کام کر لے، لیکن اس ایوان کے اندر ان کے مردوں کے اندر تو اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کراچی کے ان چور چکاروں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. لہٰذا ہم آج 2 کیس لے کر آئے تھے. دوسرا کیس جو ہے وہ وزیر علی کا ہے، جو کہ 2.5 سال سے غائب ہے، جس کا 35 لاکھ روپے اس کی فیملی نے تاوان بھی جمع کرا دیا ہے، لیکن ابھی تک سندھ پولیس اس کو ریکور نہیں کر سکی ہے. ہم نے گزارش کی ایڈیشنل آئی جی صاحب سے کہ ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہے، اور ان کی شاہ وزیر کی ریکوری کے لیے ایک نئی ٹیم واپس بنائی جائے، کیونکہ پرانی ٹیم کامیاب نہیں ہو سکی. ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نئی ٹیم بنا رہے ہیں، اور یہ بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے ایڈیشنل آئی جی کے پاس، اور ان سے آ کے اس کیس کی ہم اپڈیٹ لیں گے. سو نیکسٹ جو ہماری ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی وہ 10 نومبر کو ہوگی، جس میں شاہ وزیر کے بارے میں ہم اپڈیٹ لیں گے. ہم نے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم گورنر سندھ سے ریکویسٹ کر کے بلوچستان کے گورنر کے ساتھ مل کر اگر کوئی ٹیم اور بہتر بنائی جا سکے تو ہم وہ بھی کریں گے. ہم کیونکہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی فیملی کا بہت پریشر ہمارے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ویسے بھی احساس ہے کہ ہمیں جو مسائل ہیں کراچی کی
اس کو ظاہر ذمہ داری تو سندھ حکومت کی ہے نا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ہے کہ وہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرے, ان چور چکاروں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. کراچی کے جو لیے آپ نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں اور آج تک آپ اپنا سیف سٹی پروجیکٹ سندھ پولیس کو نہیں دے سکے, کراچی کی پولیس کو آپ نہیں دے سکے. آپ کراچی کی پولیس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا جادو کے ذریعے اور ان موبائل فونز کے ذریعے کراچی کی پولیس ان چوروں کو پکڑے گی؟ آپ کراچی کی پولیس کو سیف سٹی پروجیکٹ تو مکمل کر کے دیں, پورے شہر میں جو آپ نے کیمرے لگانے وہ تو لگا کے دیں. سو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نااہل, اس نالائق ہوم منسٹر کے ہوتے ہوئے کراچی شہر کی جو اسٹریٹ کرائم کا معاملہ وہ حل نہیں ہو سکتا ہے. مشورہ میں نے ایک منسٹر کا دے دیا ہے کیونکہ ان کا خوف سنا بہت زیادہ ہے. مجھے تو خوف نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ ان کی قیادت کے اندر بہت زیادہ خوف ہے, تو شاید ان کو آپ لگا دیجئے ہوم منسٹر, شاید کراچی کے یا صوبے سندھ کے. کیونکہ دیکھیں معاملہ صرف کراچی کے امن و امان کا نہیں ہے, اسٹریٹ کرائم کا نہیں, یہ ڈاکوؤں کا جو راج ہے وہ آپ لاڑکانہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ دادو میں بھی ہے جہاں سے جیت کر آئے. میرے خیال سے صوبے کے وزیر اعلیٰ شکارپور کے اندر بھی ہیں جہاں پہ بڑے بڑے منسٹر اس ایوان میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. سو یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے لوگوں کی فکر کرنا نہیں چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اندرون سندھ میں اسی طرح ڈاکوؤں کا راج رہے, اسی طریقے سے پولیس کے ذریعے جعلی جھوٹی FIRs عوام کے خلاف کٹتی رہیں اور جو حقیقی چور ڈاکو ہیں ان کے خلاف کوئی FIRs نہیں کٹیں. کراچی, حیدرآباد, سکھر جیسے شہروں کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم رہے. اللہ جانے اس کے اندر ان کے اپنے کیا انٹرسٹ ہیں, ظاہر کچھ نہ کچھ ہوں گے. بہت ساری رپورٹس آئی ہیں. دوسرا معاملہ ایک اور بہت بڑا ہے کہ کراچی کے اندر, شہر کے اندر ڈرگز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہر گھر آج پریشان ہے. اسکول کے بچے, کالج کے بچے, یونیورسٹیز کے بچے, عام آدمی, شہری, ہر گھر کے اندر ان کے بچے جو ہیں, ایک سروے کے مطابق 35 سے 40% جو ہیں وہ شہری اس کے پریشان ہیں. ہر قسم کا نشہ, چاہے وہ کرسٹل ہو, چاہے وہ آئس ہو, چاہے وہ ہیرن ہو, چاہے وہ چرس ہو, چاہے وہ کوکین ہو, یہ بڑی آسانی سے اس شہر کے اندر اویلیبل ہے. بتایا جاتا ہے کہ آج کل جو بڑی آسانی سے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہوم منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب, ہمارے صوبے کے آنریبل چیف منسٹر صاحب, آپ اپنا کام کریں یا ہماری ہاتھ جوڑ کر آپ ہماری جان چھوڑیں, کیونکہ آپ کی سرپرستی میں صوبہ سندھ بڑا پریشان ہے. بڑے مسائل مراد علی شاہ صاحب ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں آپ کی وجہ سے. سنا آج آپ کی پیشی بھی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس, تو ظاہر ہے کچھ غلط تو آپ نے کیا ہوگا نا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. سو میں آخر کے اندر چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب آپ اس بات کا سو موٹر نوٹس لیں کہ شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور آئندہ جب آپ کراچی تشریف لے کر آئیں تو چیف جسٹس صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ اس صوبے کے ہوم منسٹر بھی ہیں, ان کو ضرور اپنی عدالت میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو فگر میں نے CPLC کا دیا ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب جو ہر گھر کی آواز, ہر دل کی, ہر ماں کی, ہر باپ کی آواز کہ ان کے بچوں کو نشے کے اوپر لگا دیا گیا ہے, آپ اس بات کا نوٹس لیں. انہوں نے کچھ نہیں لینا ہے, یہ تو اپنے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں درخواست ہائی کورٹ کے اندر جمع کراؤں گا اور چیف جسٹس صاحب سے اس کا نوٹس لینے کی التجا کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ کی گزارش کے اوپر یہ کل کی تاریخ کے اندر ہی میں یہ اپلیکیشن جمع کراتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیں. کوئی اچھا ایڈوائس صحافیوں کی طرف سے آئے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم پیچھے ہٹیں گے, میں خود جاؤں گا عدالت میں پیش ہوں گا. شکریہ.